آیت نمبر 73 میں الاعراف پارہ نمبر 8 میں ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَ لَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور تم وہ وقت بھی یاد کرو کہ اللہ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ نرم زمین سے یعنی مٹی لے کر اینٹیں تیار کرتے تھے، اور اینٹوں سے محل، جیسے آج بھی بٹوں میں اینٹیں تیار کی جاتی ہے، اسی طرح یہ مہارت فن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اور یعنی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو، نہ کہ کفران نعمت اور گناہ کا ارتکاب کر کے فساد پھیلاؤ۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کا رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ان کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جو دعوت وہ لے کر آئے ہیں۔ غریب لوگوں نے کہا یہ وہ فطرت کی آواز ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ صالح واقعی اللہ کے رسول ہیں جو ان کا سوال تھا، اس سے ان اہل ایمان نے بھی اعتراف کیا کہ بالکل رسول اللہ ہے۔ رسول من اللہ ہونے کو وہ بحث کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ فی الواقع ان کی رسالت ایک مسلمہ حقیقت اور صداقت تھی۔ اور متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ 76 یعنی جو معقول جواب کے باوجود متکبرین اور سرداروں نے انکار کیا اور تکبر میں ہی خواب غفلت میں ہی پڑے رہے۔ 77 بس انہوں نے اس اونٹی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا تھا وہ لے آ۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ زلزلے ان پہ آیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا چیخ، دونوں قسم کے عذاب ان پر آئے، اوپر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ۔ ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے گئے
اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم، اس میں مسلسل 6 پیغمبروں کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد ہی سے گزرے ہوئے ہو۔ ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، بحث ان کی بیوی کے کہ وہ انہی میں لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا، بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ مردوں کے پاس لوط علیہ السلام کی قوم جو تھے بے حیائی کے کام کے لیے محض شہوت رانی کے عرض سے آتے تھے، اور ان کے علاوہ کوئی غرض ایسی نہیں ہوتی جو موافق عقل ہو۔ یہ جرم سب سے پہلے اس قوم نے شروع کیا تھا، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی یہی کام کبھی غلط کام کرتے تھے۔ قضائے شہوت کا اصل محل اور حصول لذت کی اصل جگہ ہے، یہ ان کی فطرت کے مسخ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے مرد کو جنسی لذت کی تسکین کے لیے عورت کو اس کا محل اور موضوع بنایا ہے۔ ان ظالموں نے اس سے تجاوز کر کے مرد کی دوبر کو اس کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ اسلام میں مرد اور عورت اگر اسی طرح ہم جنسی والے کام کریں تو ان کے لیے قتل کا حکم ہے، لیکن اب اس فطرت صحیحہ سے انحراف اور وعدہ الہی سے تعجز کو مغرب کی مہذب قوموں نے اختیار کر لیا ہے، تو یہ انسان کا بنیادی حق قرار پا گیا ہے جس سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اب وہاں لواطت کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہو گیا ہے اور یہ سرے سے جرم ہی نہیں رہا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ حضرت لوط کی بستی سے نکالنے کی علت تھی، باقی ان پاکیزہ کا اظہار تو حقیقت کے طور پر ہے، اور مقصد ان کا یہ ہوا کہ یہ لوگ اس برائی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہماری بستی ہی میں نہ رہے، اور مذاق اور تمسخر بنایا گیا اس بات کو۔ ان لوگوں میں جو باقی رہ گئی جن پر اللہ کا عذاب آیا کیونکہ وہ بھی مسلمان نہیں تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اور اس کی ہمدردیاں بھی مجرمین کے ساتھ تھیں۔ یہ خاص طور کا جو تھا ان پہ جو بارش برسائی گئی پتھروں کا، اور دوسرے مقام پہ ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، سورہ ہود میں ہے 82 میں۔ ہم نے ان پر تہ بتہ پتھروں کی بارش برسائی۔ اس سے پہلے فرمایا کہ اس بستی کو جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پہ ایک پر پہ اٹھا کے اوپر آسمان میں کتوں اور مرغیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور پھر آسمان سے نیچے جس طرح ایک پلیٹ کو الٹا کیا جاتا ہے یا ٹرے کو، اسی طرح الٹا کر کے اور پھر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ جعلنا علیہا سافلہا، اور ہم نے اس بستی کو الٹا کر کے نیچے اوپر اور پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی، اور آج کل اس کو مغرب نے بنیادی حق قرار
دیا ہے کہ یہ ان کا انسانوں کا بنیادی حق ہے۔